بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویل بی موونگ فارورڈ. اگر پیچھے کسی نے جو پچھلا گروپ تھا جو ہم پڑھ رہے تھے 62 تک، اس پر کوئی بات کسی کی رہ گئی ہو ابھی، وہ پہلے کر لیں. ہم ورنہ آج 63 سے لے کے 74 تک شروع کر رہے ہیں، سٹیپ 1 اینڈ سٹیپ 2 ہوپ فلی. جی، اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو شیئر سٹیپ اینی تھنگ فرام پریویس پارٹ. ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا 47 سے لے کے 62 تک. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں. سوال نہیں، کوئی بات اگر کرنا چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے جی، پھر ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. وی ول بی ٹیکنگ اپ verses 63 to 74 ٹوڈے انشاءاللہ. آج سے ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو. پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے. اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا. اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں. انہوں نے کہا اچھا، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو. اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، چوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے. بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو وہ اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو. ہمیں گایوں میں شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی ہو نہ کہ محنت والی ہو، محنت والی نہ ہو. سوری میں پھر سے پڑھتا ہوں جی. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو. وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو. بولے اب تم واضح بات لائے ہو. اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا. چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا. اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. ہم سٹیپ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں جی. سٹیپ نمبر 1 از ان میں ایڈریسیز کون ہیں؟ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر دیجیے.
جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی، سر میں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یہودی ہی ایڈریسنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب کر بالکل رہا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہ میں نے آگے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں بات ہوئی اور جو ٹائٹل ہے، میثاق کو توڑنے، شریعت کے کاموں میں ہیلا بازی کرنے اور ان ہیلوں سے شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو نتیجہ دلوں کی سختی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بہت اور صحیح۔ جو ٹائٹل ہے، نہیں وہ ہاں ہاں جی، وہ ہم بعد میں لے لیں گے جی، اسٹیپ نمبر 2۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اوکے سر۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں نے لکھا ہے کہ ایڈریسی مدینہ میں موجود بنی اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنی سر بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت پریسائز کر دیا جی۔ فریحہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر میرا ایک پہلے چھوٹا سا سوال تھا اس پیسج کی جی اس کے جی۔ بارے میں۔ سر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کنفیشن جیسے لی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان سے عہد لیا تھا کہ طور کو ان کے اوپر کر دیا اور پھر ان سے عہد لیا، یہ مجھے غلط لگتا ہے۔ نہیں، ایک حد تک ٹھیک ہی لگتا ہے، یعنی یہ بات کہ تم لوگ یہ دیکھ لو کہ جس خدا کے ساتھ عہد باندھ رہے ہو اس کی قدرت کیا ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ ایز یو انٹر اٹ، تو یہ بات یاد رکھنا، اس کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا، کیونکہ جس خدا کی یہ قدرت ہے کہ اس نے تمہیں طور کو تمہارے اوپر اس طرح سے لٹکا دیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھنا۔ یہ اسی طرح سے ہی ہے، یعنی خدا نے اپنی جو طاقت ہے اس کو بالکل واضح طور پر ان کے اوپر نمایاں کیا ہے، وہ نشانیاں دکھائیں، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، بالکل الٹیمیٹ لیول پر بات کو واضح کی ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے، تو یہ اتمام حجت کی یہ سمجھ لیں کہ آخری شکلیں ہیں جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب انکار کرتے ہیں تو پھر یہ صورت، پھر تو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی تو فیصلہ کر دے گا اللہ، مرنا تو ہر ایک نے ہے، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، پھر کیا رہ جائے گا۔ تو یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، یعنی they have been told کہ یہ تم کس خدا سے معاملہ کر رہے ہو، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، تھینک دیٹس اے یو ویری سر۔ گڈ، نائس اور سر آبزرویشن۔ اسٹیپ ون، سر جی اسٹیپ اسٹیپ 1 ون، کا تو وہی آنسر ہے کہ بنی اسرائیل ہیں۔ ٹھیک، ٹائٹل تو ابھی ہم نہیں کر رہے نا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے سر۔ ٹائٹل ابھی نہیں کر رہے۔ اسٹیپ 1 میں بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اور یہ اچھی فاطمہ نے ایڈیشن کی کہ یہ اصل میں مدینہ کے بنی اسرائیل ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ مدینہ میں، مکے میں تو تھے نہیں، مدینہ کے آس پاس جو بنی اسرائیل ہیں ان کو بیسیکلی خطاب کیا جا رہا ہے جی۔ تھینک یو سر۔ یہ روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، مدینہ کے بنی اسرائیل یہی ہے، اور سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو ہے خون پر قسمیں کھانے کے لیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں۔ اس کو قسامہ کہتے ہیں جی، اس طرح کی جب چیز ہو جائے، اب بلائنڈ مرڈر اور یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر، اور واضح نہ ہو پا رہا ہو، تو پھر جن لوگوں کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، the possible perpetrators جو ہیں، ان کو پھر جمع کر کے تو یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، we did not do it۔ یہ مطلب ایک طرح کا، ایک خون پہ قسمیں کھانے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کی ایک مخلوق کے خون کے اوپر قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس میں ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں نہ اس کا علم ہے اور نہ ہم میں سے کسی نے یہ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون تو یہاں تک ہے، جو کیا پھر ان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ پھر اس کے ذریعے سے وہ ایک اتنی بڑی نشانی دکھا دی ان کو، جو کہ آخرت کے لیے بہت بڑی یاد دہانی تھی، اور اس موقع پر بھی کہ پھر جب یہ اس طرح کی سچویشن بن گئی کہ بات واضح نہیں ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایسے کرو کہ اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے مارو، مطلب اس کو ایک ٹچ کرو، اس کا یہ ٹکڑا، اینڈ ہی ول کم ٹو لائف۔ تو یہ ان کے سامنے یہ واقعہ بھی ہوا۔
کہ سر یہ دیکھیں الگ واقعہ ہے یا یہ وہی گائے ہے جس کے بارے میں سوال جواب ہو رہا تھا؟ نہیں، ایسا ہی لگتا ہے جی، یعنی گائے کی جو قربانی تھی وہ قسامائی کے لیے تھی. یہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اس واقعے کا، اور وہ اس کی ڈیٹیل کر دیتا ہے. یعنی جو چیز یہاں پر جس سیکوینس میں بیان کی ہے اس کی وجہ یہ کہ پہلے، کیونکہ پرائمری جو یہاں پر ایشو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے اس عہد کو کہ جس میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور بھی لمکا دیا، بالکل جیسے کہ معلق کر دیا. تو اس باندھے ہوئے عہد کے ساتھ معاملہ کیا کیا، کس طرح سے ہیلا بازیاں کیں، کس طرح سے جب گائے ذبح کرنے کا کہا تو کس طرح سے اس کو ٹال مٹول میں ڈال دیا، اس طرح کے سوالات کیے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. یعنی جو حکم دیا گیا اس کو بہترین طریقے سے پورا کیا جائے، لیکن معاملے کو کس طرح سے چیمگوئیوں میں ڈال دیا ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ جب خدا کی طرف سے جو شریعت تھی اس کا معاملہ یہ بھی کیا انہوں نے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر بجائے اس کے کہ اس میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے لگ پڑے. تو یہ جو سارے واقعات، یہ جو اس پیراگراف میں واقعات ہیں، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے دل جو ہیں خدا کی ہدایت کی طرف، سختی کی طرف چلتے چلے گئے. یعنی ان کا یہ رویہ جو ہے یہ ان کے دلوں کی سختی کا باعث کس طرح سے بن گیا. یعنی واٹ واز دیئر ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. سر بنی وعلیکم. اسرائیل ہی سے خطاب ہے، وہی ایڈریس ٹھیک ہی ہیں بنی اسرائیل. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، تھینک یو جی. امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. سر وعلیکم. یہ وہی بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے، مدینہ ٹھیک کے ہے جی، بنی اسرائیل سے. بالکل ٹھیک ہے جی. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس میں بھی خطاب تو وہی بنی اسرائیل سے ہے، اور مجھے اس کی جو پہلی تھا نا اس کو بھی تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو عہد پہ طور کو اٹھایا اس سے کیا مطلب ہے. عہد پہ نہیں، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے، وہ گروپ جو تھا لوگوں کا جو جمع ہوا بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ لے کر آئے ان کو، ان کے نمائندوں کو لے کر آئے ہر قبیلے میں سے. اور جس وقت وہ ادھر کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور یہ کہا کہ اب خدا تم سے کہہ رہے کہ اس عہد کی پاسداری میں میرے ساتھ تم بھی عہد کرو کہ تم اس کی پابندی کرو گے. تو یہ جو واقعہ ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ جس پہاڑ کے دامن میں یہ سارا ہو رہا تھا اس پہاڑ کو اٹھا کے جیسا کہ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، یعنی ان کے اوپر لٹکا سا دیا. ٹھیک ہے، آپ سورہ آراف میں یہ کہا ہے کہ کانہ واقع بہم، کہ گویا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اس طرح سے کھڑا کر دیا کہ تم اس کو یاد رکھنا کہ یہ ہے خدا جس کے ساتھ تم عہد کر رہے ہو. یہ بات واضح ہوئی جی. یعنی بنی اسرائیل کا جو گروپ جمع ہوا تھا ان لوگوں کے اوپر یہ ایک ہیبت ناک چیز ہے نا. مطلب آپ سوچئے کہ جس وقت زمین میں زلزلہ ہی آتا ہے تو آدمی کو کیا احساس ہوتا ہے، اس وقت دل کس طرح سے گھبرا سا جاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ کہ پورے کا پورا پہاڑ ہی اپنے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تو یہ ہے یہ جس. وہ گروپ تھا جو وہاں سے پھر اون سے بچ کے آئے تھے، یہ اس جی گروپ جی کی بات ہو رہی. جی جی. ٹھیک. اب ان کو ایک منصب دیا جا رہا ہے نا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک غلامی سے نکل کر تو اب حضرت موسیٰ ان کی آزادی کی طرف لے کر آئے. پھر اس کے بعد ان کو یہ جو پیچھے واقعات بیان ہوئے ہیں یہ ان کے اس نکلنے کے بعد کے فوراً واقعات ہیں، ایکسیپٹ ورس 61 کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ پھر کرتے رہے اور انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور وہ آگے کی تاریخ ہے. لیکن پھر اب واپس اس انیشل تاریخ پہ آئے ہیں، اور یہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شفٹ ہے. یعنی پہلے کیا ہوا ہے، پہلے یہ ہوا ہے کہ واقعات جو تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے وہ بیان کیے. پھر جو ایک بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کو شریعت سے نوازا، اللہ نے ان کے ساتھ وہ جو عہد لیا اس کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہے. اب ان چند آیتوں میں وہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر اس سے یہ جوڑا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر یہ معاملہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بالکل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا تھا
خدا نے ان سے کس طرح سے عہد لیا تھا، کن کن حالات میں عہد لیا تھا، یہ ساری بات جو تھی اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ان کی تاریخ میں یہ، اور ایسا نہیں کہ یہ لوگ جو آج کے بنی اسرائیل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، یہ بالکل واضح چیزیں تھیں، ان کی تاریخ کا حصہ تھیں، وہ نون تاریخ کا حصہ تھیں جو زبان زد عام ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے میں ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو سر۔ جی ویلکم جی۔ یہ بات آپ کو ان آیتوں میں مجھے آئی ایم سوری آئی شوڈ ہیو آسکڈ یو ارلیئر اسٹیپ 1 سے پہلے کہ اگر کوئی سوالات بھی ہوں ان آیتوں کے حوالے سے تو وہ بھی پہلے کر لیں، ناٹ نیسسریلی کہ ان کا جواب ملے گا، ایٹ لیسٹ وہ نوٹ ڈاؤن ہو جائیں، اس پر غور کیا جائے، دوسرے اگر کوئی ایسی چیزیں پڑھ کے آئے ہیں جن سے کہ وہ مل سکے جواب تو ہم ان سے پھر ویل سیک ہیلپ۔ اینی تھنگز دیٹ یو تھنک شوڈ بی کلیریفائڈ ان آیتوں میں؟ جی طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں نے کچھ اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اتنی واضح چیزیں دیکھنے کے بعد یا لائف میں جس طرح سے ان کے ساتھ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے بنی اسرائیل کا بھی یہ معاملہ یہاں پر چل رہا ہے، اینڈ لائک کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، جیسے ہمارے پاس ہاسپٹل میں ایک کیس ہم ہینڈل کر رہے تھے، there was a person، اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو گیا تھا، اینڈ اس کو کئی مرتبہ جو ہے وہ جیل بھی جانا پڑا، اور ہر بار اس نے سیم مسٹیک کو ریپیٹ کیا، اور ہر بار اس کو بزنس میں لاس ہوتا چلا گیا۔ اٹ واز ویری سمپل کہ وہ جو پرسن ہے لائک ایوری ٹائم وہ لون لے رہے تھے، اور لون لینے کے بعد دوبارہ وہ اسی سائیکل کے اندر پھنس جاتے تھے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کو کئی مرتبہ جیل میں جانا پڑا، پھر وہ واپس آئے، اور پھر ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے دیٹ اسٹل ہی از ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے اندر ان کو اپنی امپروومنٹ کہاں پر کرنی ہے۔ سو وہ اکثر ہاسپٹلائز رہتے ہیں ہمارے پاس ہاسپٹل میں، اینڈ بٹ اسٹل ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ایون اف یو ٹرائی ٹیلنگ ہم دیٹ کہ آپ دیکھیے آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہوا ہے، بٹ ہی از ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسٹل ہی میکس دا سیم مسٹیکس۔ تو سر آپ جب یہ آیت بول رہے تھے نا تو مجھے ایک دم سے وہ پورا ایپیسوڈ یاد آ رہا تھا، سر پھر ایسے کیوں ہوتا ہے، اتنے اسٹون ہارٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اصل میں انسان کی اپنی جو ہے ایک تو انڈیویجول کا معاملہ ہے نا، ایک تو یہ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ نہ کرتے ہوں، یعنی آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ دیٹ یو کنیکٹڈ اٹ ود دس ورس، یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس وقت آپ جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان میں اگر خدا کی بات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سیدھا رکھے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس صلاحیت سے آپ محروم ہو جائیں گے کہ مانیں۔ انڈیویجولز کا معاملہ یہ میں بات کر رہا ہوں جو اس آیت کے کانٹیکس میں ہے، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کلاس میں، اس سیشن میں ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم اس سے ریلیٹڈ ہی رکھیں، بات کو سمجھنے سے۔ اس کی اپلیکیشن کے لیے ہمارے جو دونوں سیشنز ہیں نا جی، سیٹرڈے اور سنڈے کا، وہ اس کو رکھیں، ورنہ ہم اس سے آئی وڈ لو کہ ہم اس سیشن میں وی گیٹ ٹوٹلی فوکسڈ آن دا ٹیکسٹ آف دا قرآن کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جی سر، ٹھیک ہے جی جی۔ سر، پتہ نہیں باقی میں رہ نے گئی یہ ایک دم بات، سے اسی سے ریلیٹ کر لیا یا آئی نو آئی انڈرسٹینڈ، یہ آپ نے جو آخری بات فرمائی ہے اس سے بات کچھ تھوڑی سی مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ خدا کے وہ معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ انسان جس وقت ایز این انڈیویجول آپ جس کانورسیشن میں زیادہ انوالوڈ رہیں گے، آپ کو وہ کانورسیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ یعنی اف دس از واٹ یور ٹیلنگ یور مائنڈ کہ نہیں یہ میرا معاملہ جو ہے، میری طرف سے تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے معاملہ، اور آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، تو نہیں سننے کو تیار تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اختیار یہی تو دیا ہے، آپ چاہیں تو اپنے رویوں کو، اپنے عمل کو، اپنے طریقوں کو تبدیل کر لیں، اور چاہیں تو نہ کریں۔ اس میں یس سر۔ آپ نے کس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس چیز کے لیے اپنے اوپر دروازے بند کر لینے ہیں، یہ تو انسان کے اپنے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
Thank you, sir. I got it. Thank you very much, sir. तो हम should we move to step number 2 जी? अगर कोई क्वेश्चन है इन आयात से रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, इससे हमें ये बात तो वाज़े होती है जो अभी तायरा का सवाल है, ये बात तो वाज़े होती है कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि इस तरह के रवैयों के नतीजे में दिल सख्त होते हैं। ये जो उन्होंने कसामा के लिए गाय ज़िबा करने का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद झूठी कस्में खाई उसके ऊपर और एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते रहे, तो दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स द हार्डनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, ये मेरे हिसाब से तो इसका टाइटल भी यही है कि बनी इसराइल के दिल कैसे सख्त हो गए। लेकिन इसके ऊपर हम आएंगे। एनीथिंग दैट यू थिंक शुड बी क्लैरिफाइड, अदरवाइज स्टेप 2 की तरफ चलेंगे जी। जी, हमारे पास कुछ हैंड्स रेज्ड हैं जो मेरा ख्याल है शायद सवालों के हवाले से ही हैं। एक रिक्वेस्ट जो आगे जाने से पहले वो ये कि बाकी सेशंस के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पे इस कुरान स्टडी ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट ये है कि अपने क्वेश्चंस भी और जो भी टाइटल्स या कमेंट्स हैं वो पहले से लिख लिए जाएं, और जब आपकी टर्न आए तो उस पे आप बस उसको पढ़ दें और मज़ीद एक्सप्लेन बेशक ना करें। इससे ये कि हम स्पीड में भी चलते रहते हैं, और जैसे भी मोई साहब ने कहा कि हम कुरान के जो टेक्स्ट है उससे जुड़े रहते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कमेंट करें कोशिश करें कि उसको हम 2 मिनट के अंदर रैप अप कर लें। तो ये अगेन कोई रूल नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है ओवरऑल सबकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए। जी, फातिमा आप अनम्यूट कर बहुत लीजिए। शुक्रिया जी। जी मैंने एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी था और स्टेप 2 भी शेयर करना था। आप पहले क्वेश्चन कर लें, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं पहले वो कर लेते हैं। हाँ, वो जो फरिया ने अभी बात की, ये फीलिंग मुझे भी आई थी कि जिस तरह से वो तूर को उनके सरों पे लटका दिया साहिबान की तरह, तो जैसे आप बिल्कुल गन पॉइंट पे किसी से अहद लेते हो, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में तो इंसान के पास ऑप्शन ही ना रहे इनकार करने की। राइट। तो मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि इसको देखने का सही तरीका क्या है कि बात उन पर इस हद तक वाज़ेह हो गई थी कि इनकार की कोई मतलब लॉजिकल या रैशनल ग्राउंड नहीं था उनके पास। नहीं, वो लॉजिकल और रैशनल ग्राउंड के लिए तो हज़रत मूसा की दावत तो उस ज़माने से चल रही थी ना, जब ये गुलामी में थे। वो इस लेवल पे तो बात वाज़ेह हो ही गई थी। देखें अल्टीमेटली, यानी वो जो कहा है ना, वो काहिरुन फौका इबादिही, वो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये ढील जो दी हुई है हमें, वो इसलिए दी हुई है कि ये छतें, ये दीवारें, ये सब कुछ अपनी जगह पे कायम है, इसलिए दी हुई है क्योंकि आजमाइश का मौका है। वरना ये जो बात है कि गन पॉइंट पे है, एक्चुअली वी आर एट अ गन पॉइंट ऑलवेज। अल्लाह ताला सिर्फ उसको, वो गन चला नहीं रहे, ये समझना। अब वो जो कौम खड़ी की जा रही है, वो लोगों को दुनिया तक दीन पहुंचाने के लिए अपने अमल से उसका गवाह बनने के लिए खड़ा किया जा रहा है। उनको तो वो दिखा दिया कि देखो ये है कुदरत। मैं तो असल में दूर नज़दीक जब कोई ज़ल्ज़ला, कोई इस तरह की आफ़त आती है, तो उससे कुछ कुदरत को इनडायरेक्टली पहचान लेता हूँ, वरना मैं उसको भी नेचुरल फोर्सेस में ताबीर कर लेता हूँ उसकी। ये जो कुदरत का एलिमेंट है कि खुदा के साथ मामला हो रहा है और ही इज़ टोटली इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, टोटली, आई हैव नथिंग जो मैं उससे बचा सकूँ। ये जो एस्पेक्ट है, मतलब इसको आप अगर ये समझ रहे ना कि गन पॉइंट पे है, तो यही तो असल गन पॉइंट है जो हमें हर वक्त लाहक है। यानी वो जो दुनिया में गन पॉइंट पे लोग मनवा लेते हैं, उसके बाद तो यू कैन फॉर्म अ ग्रुप और उसके खिलाफ आप उससे बदला भी ले लें। अल्लाह ताला के साथ क्या करेंगे? यू आर ऑलवेज एट अ गन पॉइंट। इस बात को समझना है, इस बात को अपने दिल में ज़रा थोड़ा सा इसकी गहराई को बिठाएं कि ये है जो खुदा जिसके साथ मेरा, बनी इसराइल का, मेरा, इस दुनिया के हर शख्स का मामला हो रहा है। Just because he is allowing me respite does not mean that he is ignoring anything. इसको ज़हन में रखना है। बात समझ में आ रही है जी?
Does इसमें it? जो अभी आपने आयत पढ़ी उसका उसका क्या मीनिंग है? यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, पूरा, ठीक है ना? ओके। ये जो बात है कि मैं इस वक़्त आराम से चैन से बैठा हूँ, साँस ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस ले रहा हूँ साँस, ये मैं ले सकता हूँ। वो इजाज़त दे रहा है तो ले रहा हूँ। यानी इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए, इस रिफ्लेक्शन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करें। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन, कि मैं इसको समझूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो कुछ कर पा रहा हूँ, ये अपने हाथ उठा रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, ये ऐसा नहीं कि मेरे पास ये कोई यानी गुंजाइश है कि मैं इसको, अल्लाह ताला तो कह रहे कि नहीं रुक जाओ और मैं कर लूँगा। आई एम ऑलवेज़, ऑलवेज़ एट अ गन पॉइंट। इस बात को ज़हन में रखें। अल्लाह ताला ने मोहलत दी हुई है तो मेरे पास गुंजाइश है, राइट। और ये मोहलत ये किसी लम्हे जो है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर सकते हैं और मेरे उसके लिए। लिए कहीं दूर से सामान नहीं करने की ज़रूरत। जिस जगह पे मैं हूँ ना, इसी को मेरे लिए आफ़त बना देगा वो। जिस दिन उसने मुझे ख़त्म करना होगा, तो मेरे लिए कोई उसको बहुत अरेंजमेंट्स नहीं करने हैं। ये जो छतें मेरे ऊपर आज मेरे लिए प्रोटेक्शन का बायस बन रही हैं, यही गिर के मुझे ख़त्म कर देंगी। इस बात को समझना, ठीक है, ठीक है? सही है। यार पहाड़ जैसी चीज़ है, वो सामने पड़ी है। आई मीन कैन यू इमेजिन, आप अपने किसी बाहर निकल के किसी जगह पे जाएँ जिधर पहाड़ होता है, एंड थिंक अबाउट इट, कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसको तो कोई एटम बम भी नहीं हिला सकता। अब वो उठा के सर पे खड़ा कर दिया। सही है। इसमें मैं स्टेप 2 शेयर कर दूँ कि अभी आप क्वेश्चंस? मैं ख़ैर पे क्वेश्चंस ले लेते हैं जी, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो स्टेप 2 में फिर आपसे शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। जी वेलकम जी। एक मौसम जो मेरे ख्याल में इस सवाल में मुझे महसूस हो रही है छुपी हुई बात, जो फरिया ने भी की और जो अभी फातिमा ने भी की, वो शायद ये है कि ये इसमें कोई अनफेयरनेस का एस्पेक्ट महसूस हो रहा है उनको, कि अल्लाह ताला अनफेयर हो रहे हैं कि सर पे पहाड़ लटका दिया और कहा कि अहद करो, तो अब तो करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इसको देखने का एक ज़ाविया ये होना चाहिए, अगर हम उसी रब्त से देखें जो कलाम में चल रहा है, तो ये वो कौम है जिसको पहले अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने फ़ज़ीलत दी है, एक ज़िम्मेदारी दी है। उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी इनायतें हैं। तो अभी तक हमने जितनी आयत पढ़ी है सूरह बकरा की, लाइन से अल्लाह ताला पहले तो उनको वो रहमतें और अपनी ब्लेसिंग्स बता रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ भी बचा लिया, यहाँ भी बचा लिया, यहाँ भी बचा लिया। तो तूर तक पहुँचने से पहले बहुत सारे और वाक़यात उनके साथ हुए हैं। हो चुके हैं। तो ये कोई नया अहद आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया जा रहा है कि अचानक से उनको जगाया और कहा कि पहाड़ गिर जाएगा, अहद कर लो। बिल्कुल। तो अहद तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उस मकाम पे फ़ाइज़ हो चुके हैं। तो ये इन अदर वर्ड्स ये इस तरह की बात है कि अगर किसी रसूल या नबी के लिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड हमें एट टाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट में मालूम होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको जो जॉब दी गई है, ये उसका तकाज़ा है। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला अनफेयर नहीं हो रहा उनके साथ। क्वाइट राइट। यानी ये एब्सोल्युटली, ये जो बात है कि इंसान को जो आम हालात में वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी गई जो इस कौम को एक कौमी सतह पर दी जा रही थी। बाकी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए दैट ये जो है ना कि अल्टीमेटली तो इंसान मजबूर महज़ है। अल्टीमेटली वो एक बड़ा छोटा-सा दायरा है, बिल्कुल ही छोटा-सा दायरा, उसको ठीक इस्तेमाल करके जन्नत कमानी है, वरना आपके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ, अपने बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ एब्सोल्युटली। करके जब मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर ये कहता हूँ कि मेरा अहद ये है अल्लाह के साथ कि उस छोटे से दायरे में मैंने टोटली उसके आगे सबमिट कर लेना है। गलतियाँ होंगी इंसान से, लेकिन रवैया दुरुस्त रखना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप इसको समझें कि हम इंसान असल में अल्लाह ताला के आगे मजबूर महज़ हैं। एब्सोल्युटली, कुछ एब्सोल्युटली। नहीं कर सकते उसकी इजाज़त के बगैर। और जी। मेरा ख्याल है ये और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब हम पैराग्राफ को समराइज़ करके उसमें से अपनी लाइफ़ के लिए लर्निंग्स की एप्लीकेशन निकालेंगे कि एक ऐसी बिल्कुल कौम सही। की जिसको अल्लाह ताला ने रिसालत पे फ़ाइज़ किया था, उनके लिए जो अहकामात हैं, अब हमारे ऊपर वो किस तरह से अप्लाई होता है। राइट, राइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हैंड्स रेज़्ड हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो क्वेश्चन्स के लिए रेज़्ड हैं या स्टेप 2 के लिए रेज़्ड हैं।
تو اب پہلے ہم کویسچن سنبل آپ unmute لے لیتے ہیں. ہاں جی پہلے جی. کویسچنز تو کے لیے جن کر کے لیتے ہیں. کویسچنز ہیں وہ ہینڈ ریز کرنے ہیں. ہاں جی اگر سوری آپ سوالات کچھ ہیں کہہ تو رہے تھے پہلے مول وہ صاحب، کر میں نے لیں. انٹرپٹ کر دیا. جی جی میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ کویسچنز والے ابھی رکھیں ریز، اس کے بعد اسٹیپ 2 والے جو ہیں ویل ٹیک دیم اگین. ٹھیک ہے جی تاکہ وہ ترتیب سے چلتا رہے. مسز عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی اللہ کا شکر. الحمدللہ. جی مجھے یہ چیک کرنا تھا کہ بیسکلی یہ جو آ رہا ہے دور اٹھانے کا موقع، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے شرک کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جب تک ہم نہ دیکھ لیں تب ہم تب تک نہیں مانتے. تو یہ کہاں پہ پڑا ہے دور کا واقعہ؟ کرونالوجیکلی یہ ساری بات نہیں بیان ہو رہی. ٹھیک ہے جی یعنی یہ کرونالوجیکل نہیں بیان ہو رہا. تو اس کو دیکھنے کے لیے تو وی ول جو ان آیات کا مقصد ہے نا جی اس کو ابھی اس پر فوکس کیا جائے. دیٹ ول ہیلپ. قرآن مجید کیوں اس کو ایک ترتیب سے بیان کر رہا ہے، یعنی بے شک کرونالوجیکل نہیں ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. یعنی یوں ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ ان کو لے کر آئے اور پھر وہ خود گئے ہیں پہلے طور پر، اس کے پیچھے یہ واقعہ ہو گیا گوسالہ پرستی کا. ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے 70 لوگ جمع کیے اور پھر ان لوگوں کو لے کے وہ گئے ہیں طور کی طرف، اور اس موقع پر یہ پھر عہد لیا گیا ہے. تو یہ یعنی اس لحاظ سے اتنا تو پتہ چلتا ہے، بٹ ایگزیکٹ ٹائم لائن جو ہے اس کو یہاں پر بتانا اصل میں پیش نظر یہاں پر نہیں ہے. جو چیز بتانی پیش نظر ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ ان کا عام رویہ کیا رہا. آزادی کر کے آزادی دلوائی اللہ تعالیٰ نے، موجزانہ طور پر دلوائی، فرعون کو ان کے سامنے غرق کر دیا، پھر معاملات کو کس طرح سے ان کے ساتھ خاص عنایتیں کی ان کے اوپر، یہ سارا کچھ ہوا. لیکن ان کے رویے میں جب غلطی آتی رہی تو ان کو سزا ملتی رہی. ایک تو پہلی بات وہاں پر ختم ہو گئی جو آیت نمبر 62 ہے، کہ اس میں اس چیز کو سمرائز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قوم کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. انسان آخرت میں صرف وہی فلاح پائے گا جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. یہاں پر بات ختم کر دی. اس کے بعد پھر سے بات شروع کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہارے وہ رویے کیا تھے کہ جن کے باعث، یعنی یہ تو تاریخ میں ہوا، وہ رویے کیا تھے جن کے باعث تمہارے دل سخت ہو گئے. شریعت کے معاملے میں ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہونے کے کیا رویے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا یہاں پہ اس جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا سمجھنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اچھا وہ جو انہوں نے قتل کیا جانوں کو مارا اپنے جو شرک والے تھے، اس میں انڈیکیشن ہے اس کے بعد یہ اس کے بعد ہوا ہے. ہاں جی یہ اس کے بعد ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی توبہ قبول فرمائی ہے. اس کے بعد 70 لوگ جمع کر کے پھر حضرت موسیٰ لے کے گئے ہیں جدھر وہ عہد ہوا ہے. پھر یہ جو جس عہد کا یہاں پہ ذکر ہے. ٹھیک جی. اور اس کے بعد جو دوبارہ انہوں نے کیا تھا کہ although it's not required لیکن ان کو سمجھنے کے لیے، بنی اسرائیل کو سمجھنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کریں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں چہرہ. یہ دوبارہ انہوں نے کہا تھا، پھر گرج نے پکڑ لیا، بجلی نے پکڑ لیا. یہ ایگزیکٹلی میں that's اس کے بارے twice میں now نہیں and جانتا then ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی ٹھیک ٹائم لائن میں کس جگہ پہ ہوگا. یعنی یہ ان کی انیشل تاریخ ہی کا واقعہ ہے. مطلب یہ that was twice. جی 2 دفعہ یہ ہوا. 2 دفعہ یہ ہوا. ٹھیک ہے جی. مطلب وہ جی 2 دفعہ مطلب ایک دفعہ انہوں نے دوبارہ کہا، مطلب in a way it seems like that کہ انہوں نے ایک دفعہ اور بھی کہا تھا کہ جب تک ہم چہرہ نہ دیکھ لیں اللہ کا تب تک ہم نہیں یقین کریں گے، 55 آیت میں. جی جی پھر اللہ نہیں تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا تو وہ ہے تو نا، تمہیں دوسری بجلی دفعہ نے کب پکڑ ہوا؟ لیا. اور یہ جو اب آ رہا ہے طور کا واقعہ، نہیں طور پہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کی بات نہیں ہوئی. یہ یہ ایسا 2 نہیں ہوا. چیزیں. یہ الگ الگ چیزیں. جی 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 رائٹ. الگ الگ چیزیں. ٹھیک. اور ایک کامنٹ کرنا تھا جو بھی آپ موئس بات کر رہے تھے کہ آئی ڈونٹ نو، جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وی آر آلریڈی اللہ کے گرپ میں ہیں، تو آئی ڈونٹ نو، پرسنلی آئی فیل کہ 99.9% آلریڈی سبمٹڈ ہی ہیں ہم. رائٹ رائٹ. پرسنٹیج کریکشن تو نہیں ہے، اٹس جسٹ ونڈو دیٹ از دیئر فار اس ٹو، بالکل وہ بھی نیت کرنے کی ہے، شاید ارادہ کرنے کی. کوائٹ رائٹ.
رائٹ رائٹ. یعنی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میری زندگی ٹوٹلی سبمٹڈ ہے خدا کے آگے. یعنی بالکل ویسے ہی جس طرح چاند ستارے اور سورج سب کچھ سبمٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس چھوٹے سے دائرے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو تم اپنی مرضی سے سبمٹ کر دو, جنت پالو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک. And that too is near theme apparently ہے کہ بالکل what do we intend to. انٹینشن جی اینڈ ایفرٹ ٹھیک. جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے ایفرٹ کہ میں نے خدا کے آگے ٹوٹلی سبمٹ کرنا ہے. بے شک. جزاک بالکل اللہ خیر. تھینک یو جی. موئی صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میری, اس کو اگر غلط ہے اسی کریکشن کر دیجیے گا پلیز. وہ یہ کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ واقعات کو ریفر کرتے ہیں تو وہ جنرلی واقعات کی تفصیل, عموماً واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتے, وہ واقعہ ریفر کرتے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ بیان کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی آیات میں جیسے یہاں پہ بھی یہ طور والا واقعہ ہے اور آگے اور بھی واقعات ہیں, آگے آیات ہیں, ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کی ڈیٹیل اگر نہ بھی پتا ہو ہمیں تب بھی سمجھ سکتے ہیں ہم, مطلب میرے خیال میں یا تو سمجھ واقعے کی سکتے ہیں. ڈیٹیل اور پتا ہونا ضروری ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جی, یعنی ویری آنیسٹلی مثال کے طور پر اس موقع پر اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر ویو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جس طرح مثال کے طور پر میں اس کی بات ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب آیت 30 تا 39 ہم کر رہے تھے حضرت آدم کا جو واقعہ ہے, آدم و ابلیس کا جو واقعہ ہے, اس میں کہ یہ بات کہ یہاں پر صرف اس بات کو کہہ کے ختم کر دیا ہے کہ اس پیڑ سے دور رہنا, اس کی کوئی بھی تفصیل نہیں ہے, سورہ اعراف میں آئے گی. یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز یہاں پہ پیش نظر ہے بتانی, اس میں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیڑ کیا تھا کیا نہیں تھا, کیا وہ جو ریلیشن شپس کا پیڑ ہے یا فیملی کا ٹری ہے, واٹ از دیٹ, اس سب کچھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات کہی جتنی کہ اس واقعے کے لیے ضروری ہے. وہاں پر پیش نظر اصل میں یہ بتانا ہے کہ رویے کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آدم نے, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے روک دیا, پیڑ کو بھی چھوڑ دیں, ایک چیز سے روک دیا, اور اس چیز کے بارے میں آدم سے جذبات میں آ کے غلطی ہو گئی, بہکاوے میں آ کر غلطی ہو گئی. اور پھر آدم کا رویہ کیا تھا, ایک طرف یہ بتایا. ابلیس کا رویہ کیا تھا, وہ بھی اپنے جذبات میں آ کر اس نے بھی ایگو کو مان لیا, لیکن پھر اس کے بعد ڈھیٹ ہو کے جم گیا. فرشتوں کا رویہ کیا تھا, انہوں نے یعنی احتراماً سوال کیا, اعتراض نہیں کیا, سوال کیا ہے, اور اس سوال کا جب جواب مل گیا ہے تو اس کے بعد سبمٹ کر دیا, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جھک جاؤ تو جھک گئے. یعنی یہ تینوں رویے سامنے رکھ لیں اور اب اپنے اوپر اس پہ غور کر لیں کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, یا میری زندگی کس طرف چلے گی. اس طرف چلے گی کہ ایگو کا غلام بن کے رہوں گا, اس طرف چلے گی کہ غلطی ہو جائے گی, اپنے آپ کو جھاڑ کر اٹھ کے کھڑا ہو کے پھر سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگ پڑوں گا, یا اس طرف چلے گی کہ جب سوال ہوگا سوال کروں گا, اور جب سوال سمجھ میں آ جائے گا جواب, تو اس کے بعد ٹوٹلی اس کو مانوں گا. یعنی ایک پروپوننٹ بن کے میں ایک فلسفے کا تو پوری طرح سے جتنی بھی میں نے انکارے کرنے ہیں وہ کر لوں, لیکن جیسے ہی بات واضح ہو جائے گی اس کو فوراً سبمٹ کروں گا. اگر یہ مسئلہ ہے پھر دس از روڈ ٹو پیراڈائز. یہ والے ایسپیکٹس ہیں جو جتنی ڈیٹیل ہے اتنی بتانی وہاں پر پیش نظر ہے. اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہیں گے تو اس کے دو طریقے ہیں نا, قرآن مجید کے سارے ریفرنسز بھی جمع کر لیں, دین وی ول بی ایکچولی وہ کیا کر رہے ہوں گے, ریسرچ کا ماڈل ہے وہ, کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہوا تھا, کب ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, اس میں کیا کیا ہوا تھا. وہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے, اور جگہوں پر اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. تورات میں ہے, آپ اس تورات کی اور ان کا ریفرنس یہ جاوید صاحب نے بھی دیا ہوا ہے, اصلاحی صاحب نے بھی شاید دیا ہوگا, اور لوگوں نے, مودودی صاحب کے یہاں بھی مل جائے گا آپ کو. یہ ریفرنسز دیکھ کے ان کو اسٹڈی کر لیں. اب تو تورات ساری کی ساری اویلیبل ہے, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, انگریزی میں, اردو میں بھی شاید اویلیبل ہوگی, تو اس کو ادھر سے اسٹڈی کر لیں تو آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا یہ سارے واقعات جو ہیں. تو ایک یہاں پر ہم ہسٹوریکل ریسرچ میں نہیں جا رہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نے جس طرح سے بات لے کے وہ چل رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. دس از دی ہول آئیڈیا. یہ موئی صاحب اتنی امیزنگ بات ہے
ایٹ لیسٹ میرے لیے تو قرآن کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے میں شاید سب سے فنڈامنٹل چیز یہی رہی ہے اب ابھی تک انڈرسٹینڈنگ جو شفٹ آیا ہے میرے اندر کہ الفاظ سے جڑ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سٹوری سے انٹریگ ہو جاتے ہیں، رائٹ تو وہ ایکچوئل میسج جو چل رہا ہوتا ہے نا اس سے ہم ایکچولی ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھلے وہ آدم کی بالکل کہانی کی ڈیٹیل ہو یا وہ طور کی کہانی کی ڈیٹیل ہو یا وہ قسامہ کی ڈیٹیل ہو، جو بالکل اللہ تعالیٰ اتنے بڑے واقعے کا ریفرنس دیکھ کے اصل میں نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ آلموسٹ مس ہو جاتا تھا مجھ سے۔ وہ مس ہو جاتا ہے اور یہ چیز اور اس یہاں میں بھی ہوتی ہے، میں آئی ایم سوری فار دی انٹرجیکشن، یہ اس میں بھی ہوتی ہے جب آپ کسی ناٹ آل لمبی تفسیر کو پڑھنے لگ پڑیں، آپ کوشش کریں کہ اس کو جوڑیں، جتنے جو سوال پیدا ہو رہے ہیں نا ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے، مثال کے طور پر اسی ٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی کہ ان کو بندر بن جاؤ تم، جب انہوں نے سبت کے واقعے کی خلاف ورزی کی ہے، سبت کے احکام کی، تو یہ کہا تو کیا یہ واقعی بندر بن گئے تھے یا یہ کہ نو ان کی فطرت بندر بن گئی تھی، مے بی یو کین جسٹ گو بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ، لیکن یہاں پر اس چیز کو واضح کرنا اگر نہیں ہے، مطلب وہ آس پاس کے گاؤں کے لیے وہ علاقہ جو ہے وہ نشان عبرت بن گیا، وہ کیسے بن گیا؟ میرے خیال میں تو وہ واقعی بندر بن گئے تھے، یعنی دس از واٹ ہیپنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم کو اٹھایا ہے اور ایک معمولی کام کے لیے نہیں اٹھایا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے اس قوم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی دس واز ایکچولی یہ نبی کا بھی معاملہ نہیں تھا، رسول کر رہے تھے، اس قومی حیثیت میں ان کو اس جگہ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو اس معاملے میں ان کے اوپر سزائیں بھی بڑی سخت نافذ کی ہیں پھر۔ ایبسولوٹلی، اور ہمارے اسٹیپ 1 کی سگنیفیکنس بھی یہاں پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پرائمریلی ایڈریس کر رہا ہے ان کو واقعہ معلوم ہے، رائٹ رائٹ، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرے، نتیجہ نکال رہا ہے بس۔ بالکل فرد رائٹ جرم رائٹ، ایکچولی واضح کی جا رہی ہے تو وہ پتہ ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کو جب بتاتا ہوں کہ بیٹا صبح آپ کیا کر رہے تھے، تو اس کو پتا ہوتا اس نے کیا کیا تھا۔ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بالکل صحیح، ایکسپلین اٹ، کیونکہ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اب آپ کو اس کے لیے ازالہ کرنا پڑے گا، یا میں نشاندہی کر رہا ہوں اس بات کی کہ دیکھیں آپ کے ایٹیٹیوڈ میں خرابی ہے، بالکل یہ صحیح، ہو رہا ہے یہاں پہ پرابلم۔ ٹھیک ہے، آئی ایم بالکل سوری صحیح، میں نے وقت زیادہ لے لیا۔ جی نہیں نہیں، نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ جی جی سر، مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی ہے جو یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ طور کو اٹھایا، تو یہ جس طرح بات ہو رہی ہے وہ لگ رہا ہے جیسے ایز اے پنشمنٹ ان کے اوپر اٹھایا، تو مجھے تو لگ رہا تھا جیسے وہ ان سے ایک عہد لے رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو وہ ان کو وہ جب آپ کسی کو ساتھ نہیں پنشمنٹ تو نہیں ہے، پنشمنٹ نہیں ہے، نہیں آپ ٹھیک سمجھ رہی ہیں، یہ جو گن پوائنٹ پہ آپ بات ہو رہی نہیں اس وہ گن مجھے پوائنٹ بھی پھر سمجھ پنشمنٹ نہیں ہوتی، گن پوائنٹ بھی مطلب ایسے ہی ہے، دیکھو یعنی میں کسی کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے پستول رکھ کے یہ کہوں کہ یہ بات مانو، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی کیفیت لگتی ہے، یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی، یہ تو اس کو کوئرسونیس کہیں گے نا کہ زبردستی منوایا جا رہا ہے، ٹھیک جی ہے، سر، خدا وہی مجھے لگ رہا تھا کہ زبردستی والی بات نہیں ہو رہی، مجھے یہ لگ رہا تھا جس طرح آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہو نا، تیسرے کو ایک کھڑا کر لیتے ہو کہ یہ ہم دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے، تو یہ تو وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جس جی طرح جی وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میں ان کا وہ ہوں، گواہ تو بنا مجھے لگ لیا، رہا تھا پہاڑ گواہ، ہاں، تو مجھے لگ رہا ہے پہاڑ کو ایز اے گواہ کھڑا کیا تھا اسے، مطلب وہ کوئی وہ پوائنٹ نہیں تھا جہاں کہ پتہ نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے آپ اس کو مطلب آپ بتائیں اس کہ کو وہ گواہ، میٹافوریکلی لے رہی ہیں کہ وہ اس کو گواہ بنا لیا ہے، آخرت میں وہ شاید گواہی بھی دے دے گا، لیکن اس موقع پر جو ایک ہیبت، تھوڑی دیر کے لیے اس ہیبت کو بھی امیجن کریں نا کہ وہ اس کا جو ہے ان کا جو ان کا احساس ہے اس کو ایک دوسری جگہ پہ بیان کیے کہ کانہو واقعم بہم، ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ ان کے اوپر گری پڑ رہا ہے، اٹ ول فال ڈاؤن آن دیم، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے، اور وہ آپ سوچیں ذرا کہ جس وقت میرے نیچے کی زمین تھرا اٹھتی ہے اس وقت میری کیفیت دل کی کیا ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ یہ اوپر کھڑا ہو جائے پہاڑ آ کے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، اس کو یاد رکھنا، کبھی فراموش نہ ہونے دینا، بیکاز یہ کاسٹ تمہیں بھگتنی پڑے گی، پھر آج تو بچ جاؤ گے، کل کیسے بچو گے؟ صحیح، ٹھیک ہے، وہ گواہی کے طور پہ نہیں، ان کو ایک وہ دکھانے کے طور پہ تھا کہ
ایسی ہو سکتی ہے. کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک یہ ٹھیک ہے والی سر، کیفیت تھینک ہے. ویلکم. جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک خیریت ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر. جی سر. اس میں نا میرا تھوڑا سا فہم یہ ہے کہ اس جو سورہ ہے اس کا مرکزی مضمون ہے رسالت پر ایمان. سر اس کے لیے پھر اللہ نے جو پیچھے سکیم باندھ دیا، ویسے تو میں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے لیکن تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ یعنی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلافت دینے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد یہی تھا کہ جب جیسے اللہ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت دی تاکہ تم انصاف سے کام کرو، یعنی اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو. تو خلافت جب فرشتوں نے یہ چیز سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تثبیت و تعریف کرتے ہیں اللہ، خلافت زمین میں یعنی خلیفہ بنانے سے کیا ہوگا، ہم موجود ہیں. تو یعنی ایک اس میں جو چھپا ہوا ہے کہ آزادی بھی ہوگی، ارادہ بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا. اس کے باوجود وہ تو اس چیز کے لیے جیسے اب حکومت کے اقتدار میں آنے کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی تو لڑیں گے، فساد مچائیں گے. تو پھر اللہ نے تعارف کرا دیا ان شخصیات کا، دیکھیں یہ اس چیز عہدے کے لیے لڑیں گے، اگرچہ ان کے پاس آزادی ہوگی، اگرچہ ان کے پاس اختیار ہوگا، تب بھی یہ اس عہدے کے لیے نہیں لڑیں گے. یعنی اللہ نے آدم کے بچوں کے نام سکھا دیے تو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر سارا کچھ یہ. پھر اللہ نے اس رسالت کا امتحان لینے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے خلیفہ جو کہ میں نے زمین میں مبعوث کیا ہے اس کے مخاطب چونکہ تم ہو لہذا تم ہی سر اطاعت خم کرو ان کے سامنے. تو اس خلیفے کے سامنے سب فرشتے جھک گئے ابلیس کے علاوہ. اب اس میں جو ہے چونکہ ابلیس جو کہ طاق میں تھا کہ آدم سے یہ خلافت میں کیسے چھنواؤں جس کی وجہ سے مجھے ضلالت ملی ہے، اس نے کوشش کی اور کامیاب ہوا. اللہ نے فضیلت واپس لی حضرت آدم علیہ السلام سے تب تک جب تک کہ آدم علیہ السلام نے پکی سچی توبہ نہ کر لی اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لیا. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی آپ کے گہرے دشمن ہیں اور طاق میں ہیں کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی کریں جس سے آپ سے یہ چھن جائے. یعنی کہ پھر اس پوری تمہید کے بعد تو اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس پوری تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے واقعات بتا رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تھا میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو ہے اس میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان لوگوں کی جو کامیاب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مان کے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانے تو ان پر مہر لگ گئی. ٹھیک اب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو پھر اللہ پیچھے ماضی کی مثالیں بھی دے رہے ہیں اور موجودہ رسول پر ایمان لانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو خلافت یہ کا تو تھا آپ نے ایک اس کی پوری کی ایک طرح کی سمرائز کر دیا اس کو. ہم ابھی بات کر رہے ہیں اسٹیپ نمبر 1 آیت نمبر 63 سے 74 تک. اس میں اگر کوئی سوال اگر ہے یا کوئی بات آپ سمجھتی ہیں کہ واضح کرنی چاہیے کسی پر تو وہ ضرور کر دیں، لیکن یہ جو ہے نا پوری سمری یہ تو ہم آگے سٹیپس میں کریں گے، وہ آپ اس وقت اس کو بیان کر دیجیے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر، اوکے جی. تھینک یو جی، جزاک اللہ. امبر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے پلیز. جی سر، یہ دودھ کے واقعے سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ سر ایک دن میرا اسی طرح نا نماز پڑھنے کو بہت زیادہ دل نہیں کیا، ایک جیسے تھوڑی سی ایسے سمجھ لیں کہ سستی طاری ہوگی اور اس طرح. تو خیر سر میں اٹھ کے میں نے وضو کیا اور میں جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی. اب میں نے اللہ سے یہی ڈائلاگ کیا کہ اللہ میاں یہ کیسا اختیار ہے کہ یہ آپ نے جو ہے مجھے جو ہے کس قسم کا یہ اختیار ہے کہ میں اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتی. یعنی کہ مجھے تو ایسے وہ ڈرا دیا گیا ہے کہ میں جس طرح مرضی چاہوں، مجھے جیسے وہ مجھے یاد آیا کہ توأن اور کرہن ایسے آسمان اور زمین جو ہے وہ سبمیٹڈ ہے، ایسے ہی مجھے بھی سبمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ اتنا ڈرا دیا کہ اب تم کھڑی ہو جاؤ نماز پڑھ. جب بھی میں نے نماز پڑھی لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا اختیار ہے جو مجھے دیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے.
یعنی آپ کو مجبور اس وقت کوئی نہیں کر رہی تھی چیز سوائے آپ کے اندر کی ایک موٹیویشن تھی. یعنی وہ اندر کی موٹیویشن فیئر بھی ہو سکتی ہے, وہ گریٹفلنس بھی ہو سکتی ہے, کچھ دنوں میں فیئر ہو سکتی ہے, کچھ دنوں میں گریٹفلنس ہو سکتی ہے, کچھ دنوں میں ٹوٹل سبمیشن ہو سکتی ہے. ریمائنڈر آف سبمیشن کے پروردگار یہ عہد صرف اس وقت کے لیے تو تھا ہی نہیں. یہ جو فجر کی آواز آئی ہے جس میں کہ دل نہیں کر رہا, اس وقت کے لیے تو صرف یہ تھا ہی نہیں. یہ تو پوری کی پوری 24 گھنٹے کے لیے ہے. یہ تو صرف یہ وقت تو صرف اس کا ریمائنڈر ہے کہ یہ طعن و کرہن میں اٹھ گیا ہوں, طعن و کرہن میں اٹھ گیا ہوں, لیکن طعن و کرہن میں نے 24 گھنٹے تیرے آگے جھکے رہنا ہے, 24 گھنٹے. ٹھیک ہے نا, یہ صرف اس کا ریمائنڈر جی ہی ہے. سر سر آج کی بہت یہ ساری تکلیف کانورسیشن دہ. سے سر یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہوئی ہے کہ 24 آور جو ہے نا یہی کیفیت ہاں, جاری رہنی چاہیے. یہ ہونی چاہیے, طعن و کرہن ہو, لیکن ہے تو اختیار نا. یہ مطلب آپ اس ہم تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, گیٹ ریڈ آف یور فیئرز, لیکن سوال یہ کہ فیئر, یہ والا جو فیئر ہے کہ مجھے خدا کے حضور میں واپس جانا ہے, اس پہ اس کی the cost is too high. دیکھیں, اگر یہ جھوٹا فیئر ہے تو یو ڈونٹ لوز اینی تھنگ, ٹھیک ہے, اور اگر یہ سچا فیئر ہے تو پھر the cost is too high. اس کو ضرور سوچنا چاہیے. اس لیے میں تو اپنے آپ کو, اور یہ جو طعن و کرہن والی بات ہے, کتنے مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ دل کرتا ہے کہ اگلے کا منہ توڑ دے آدمی, اور آدمی خدا کی خوف سے رک جاتا ہے, اپنے آپ کو اپنے آپ کو گھٹن کے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ نہیں, میں نہیں بولتا, کچھ نہیں بولتا, میرا دماغ بھی بالکل اس وقت نیگیٹو ہوا ہے, آئی شوڈ ناٹ سے اے ورڈ, لیکن میں کچھ نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے, یہ آپ کی وہ جو نماز میں آپ کو تربیت ملی نا کہ نہیں دل کر رہا لیکن اٹھ کے پڑھ لوں گی, یہ اس کی وجہ سے یہ تربیت ملے گی کہ ایک نہایت مشکل میں ہوں لیکن اے پروردگار تیرے سہارے پر میں نے اس کو برداشت کرنا ہے. I'll do my best within my moral and legal limits. اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اس سے آگے نہیں کر سکتی میں. جی سر, جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. انشاءاللہ. جی شمائلہ, آپ کا سوال ہے تو آپ کر لیجیے پلیز. جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پتھر جیسے ان کے دل سخت کر دیے گئے, تو اس کے بعد پھر وہ پتھروں کی 3 خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ جن میں سے نہریں بہتی ہیں, اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ پتھر مطلب اپنے رب کے آگے گر گرا کے جھک جاتے ہیں. تو سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ دل پتھر ہو گئے, یہ پتھر کی مثال تو بنی اسرائیل کے لیے ہے. اب یہ جو 3 خصوصیات جو بتائی گئی ہیں دل کی ہی, تو کیا یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں, ان میں سے جو لوگ تھے ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مطلب خیر بن جائیں گے, یا کچھ ایسے ہیں جو کسی حادثے یا کسی وقت میں ایسے ہو جائیں گے, لگتے سخت ہیں اور پھر بعد میں وہ نرم ہو جائے گا, ان میں سے پانی مطلب پھوٹ نکلے گا, اور کچھ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ڈر سے تکبر چھوڑ دیں گے. یہ سر مجھے اس وقت یہاں پہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں کہا جا رہا, یہ لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا, یہ پتھروں ہی کا بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ ثم قست قلوبکم وہی کل حجارہ او اشد و قسوہ, ٹھیک ہے, یا اس سے بھی زیادہ سخت. ٹھیک ہے, یہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اور پھر یہ بتایا کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کہ جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں, جن کے اندر سے پھٹ جاتے ہیں اور پانی جاری ہو جاتا ہے. ایسے پتھر دیکھے ہوئے میں نے, یعنی ایسے پتھر دیکھے ہوئے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے جب پانی آ کے لگتا ہے پتھروں کو, تو کس طرح سے ان کو توڑ دیتا ہے, کس طرح سے ان کو مولڈ کر دیتا ہے. اسی طرح ایک پتھر جو ہے وہ اس کے اندر موری ہو جاتی ہے اور پانی اس کے اندر سے چل پڑتا ہے. تو دیز آر دا تھنگس کہ پتھر بھی جو ہے اس پہ بھی اگر وہ ٹارگٹ کرتا رہے پانی جو ہے تو وہ موری کر دیتا ہے, اس میں اس کو پھاڑ دیتا ہے. لیکن تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ٹارگٹ کی اور اتنی نشانیاں دکھائیں کہ تمہارے دل پھر بھی موم نہیں ہوئے. یہ بات ہو رہی ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے معاملات ایسے ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے دل کس طرح سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
اوکے سر، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر وہاں پہ یہ خطاب کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس وقت وہ صحابہ کرام بھی تھے نا، ان کی مثالیں بھی سامنے ہی تھیں، جس طرح حضرت عمر کی مثال ہے کہ وہ اتنے سخت تھے لیکن پھر اچانک ایک واقعے کے بعد ان کا دل نرم ہوا، وہ خیر ہی بن گئے۔ اور اسی رائٹ طرح سے بہت سے مطلب مشرکین تھے جو بظاہر انتہائی سخت تھے رائٹ لیکن انہوں نے اپنا تکبر چھوڑا۔ کیا رائٹ مطلب یہ اس سے ریلیٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے جی، یعنی یہاں پر تو اصل میں مثال دی جا رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس کا دل پتھر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دل پتھر ہو گیا تو مراد کیا ہوتی ہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سخت ہو گیا، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پتھر کیا، پتھر تو ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پتھر تو ایسے بھی جو گر جاتے ہیں، پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، ان کے تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر کمپیریزن نہیں ہو رہا، یہاں پر اوکے کمپیریزن نہیں سر، ہو یعنی رہا، کہ اتنے گئے گزرے ہو۔ ہاں رائٹ، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، اوکے، ٹھیک سر، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ یہ ویلکم۔ جی فاطمہ آپ کا سوال ہے تو کر لیجئے، ہم آخری 3 منٹ میں انٹر ہو گئے۔ اچھا ہم جی پھر میں اسٹیپ نے 2 اگلی کوشچن ہی دفعہ شروع کرنا کریں، جی جی ہاں میں نے ایکچولی کوشچن ہی کرنا تھا کہ جو اینڈ میں پتھروں کی اگزامپل دی ہے اور یہ بولا ہے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیا یہ وہ مینیفیسٹیشن ہے ہدایت اور ضلالت کے قانون کی کہ جب یہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑتے گئے اور گمراہی اختیار کرتے گئے تو آہستہ آہستہ پھر اس راستے پہ چل کر تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ مطلب ہم عام انسانوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جس طرح اگر ہم ہدایت کی راہ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن اگر ہم گمراہی کی طرف چلنے لگ جائیں تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی راہ پر چھوڑ دیتے ہیں، آئی وڈ تھنک سو جی، آئی تو وڈ یہ تھنک سو، اس کی یعنی مینیفیسٹیشن ہے۔ اس کی مینیفیسٹیشن ہے یہ، یعنی جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں، واقعہ جو شریعت دیے جانے کا، اس عہد میثاق کو باندھنے کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کن حالات میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبت کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد قسامہ کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد یہ جو وہ قتل نفس کا معاملہ ہوا اس معاملے میں کیا کیا، اور اس طرح سے جو ان کی اوائیڈنس تھی وہ اس نتیجے تک پہنچ گئی کہ ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، ایسی سختی کہ جو پتھروں میں بھی نہیں ہوتی، اور یہ ہدایت سے محروم ہونے لگ پڑے، یعنی یہ ہے جو پوری بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو اس سے پھر وہ ڈرائیو کیا کیا کریں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ دیٹ ویل ٹاک اباؤٹ لیٹر انشاءاللہ، کہ ہم اپنے لیے کیا کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی۔ شبانہ آپ سوال کر لیجئے اگر آپ کہیں تو۔ جی سر، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ مطلب یہی والی بات یہاں پر ایک طرح سے سمجھائی جا رہی ہے نا کہ جیسے ضمیر کو اگر ہم ضمیر کے بارے میں احتیاط رکھتے ہیں تو پھر قرآن مطلب کتاب کی ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے، رائٹ، مطلب اس راستے پہ جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ایک شمع جلائی ہوئی اگر اس کو نہیں بجھاتے تو باقی بھی راستہ آسان ہوتا جاتا ہے، کھلتا جاتا بالکل بالکل، یہ دیکھنے کی چیز ہے جی، کبھی آپ دیکھیں جدھر ایک عرصے سے پانی گزر رہا ہو نا، ادھر آپ دیکھیں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ پتھر مولڈ ہونے لگ پڑتا ہے، اس کے اندر سے راہداریاں بن جاتی ہیں، اس کو کبھی غور کیجیے گا۔ میں نے ایک دفعہ تھائی لینڈ میں تھا، میں آئی تھنک کربی نام ہے اس جزیرے کا، کربی میں تھا، ادھر ایک پتھر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ پوری چٹان ہوتی تھی، پوری ایک طرح کی دیوار تھی، اب وہ اتنا سا ہے کہ کئی دفعہ میں نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہیں، یہ ویسے ہی یعنی سٹلز میں بھی دیکھا ہے، تو دس از این انکریڈیبل انالوجی، اگر آپ کبھی غور کریں کہ پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری قوتیں ہیں ان کے آگے وہ راستے بھی نہیں دے دیتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر کیا معاملہ ہو جاتا ہے، اس پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس سے بے ہم شک، سب کو بچائے جی، انشاءاللہ سب کو بچائے، آمین۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے اب جی، نیکسٹ اسٹیپ اجازت، موئی صاحب ہم اسٹیپ اسٹیپ 2 سے 2 سٹارٹ اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹیپ 2 اینڈ 3 اگر 2 کر دیا پورا تو پھر 3 پہ چلے جائیں گے، ورنہ پھر 2 پہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم ابھی آیا با آیا جائیں گے۔ اسٹیپ 2 پہ نہیں، اسٹیپ 2 جی پہ تو یہ جو پیراگراف ہے پورا، اس کو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ایک ٹائٹل دینا چاہیں تو کیا دیں گے، واٹ وڈ بی دا ٹھیک، ٹائٹل آف دس پیراگراف، ٹھیک ہے نا جی، اور
اسٹیپ 3 پہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایڈریسیز کا معاملہ ہے، اس میں آپ آیا بایا بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ. رائٹ جی، تھینک یو ایوری ون. تھینک یو ویری مچ جی. السلام السلام علیکم. علیکم.